آج کے اس واقعے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ فحش فلموں کی ابتدا کیسے اور کس لیے ہوئی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ پورنوگرافی کو سب سے پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں مسلمانوں کے خلاف بطور صلیبی بادشاہوں نے استعمال کیا۔ کہانی کچھ ایسی ہے کہ صلیبی فوجیں مسلمانوں کے ہاتھوں سے ہر میدانوں میں شکست سے دوچار تھی۔ اسلامی فوجیں متحد صلیبی فوجوں پر بے محاذ و میدان میں طاقتور پڑتی تھی، لیکن مزہ تب آیا جب بحرہ اوقیانوس کے ساحل سے 1.5 لاکھ مسلمان افواج نے 15 لاکھ صلیبی فوجوں کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ اس موقع پر متحد صلیبی فوجوں کا بادشاہ رونالڈو زوروں کی طرح رونے لگا اور اس نے فوراً ایک اجلاس کے انعقاد کا حکم دیا، جس کا مقصد مسلم اور صلیبی افواج کی خوبیوں اور خامیوں کا موازنہ کرنا تھا۔ تو معلوم ہوا مسلمان افواج ساری رات سجدوں میں پڑے روتے رہتے ہیں اور صبح میدان جنگ میں دشمن کو اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ للکارتے ہیں۔ ان کے اندر ایک الگ دنیا آباد ہے جسے وہ ایمان کہتے ہیں۔ یہی ایمان ہی انہیں دنیا کے ہر خوف اور ڈر اور لذت پرستی سے بہت اوپر انہیں ایک بہترین جنگجو بناتا ہے، جبکہ صلیبی فوجیں رات بھر زنا کی محفلوں میں مشغول رہتے ہیں، لہٰذا دنیا کو چھوڑ کر ایک نئے جہاں کا خوف انہیں شکست سے دوچار کرتا ہے۔ اس کے علاوہ دوران جنگ جب مسلمان سپاہیوں کی آنکھوں سے جو وحشت ٹپکتی ہے وہ صلیبی فوجوں پر خوف طاری کر دیتی ہے، اس کے ساتھ مسلمانوں کے نعرہ تکبیر کے فلک شگاف نعرے اور مسلمان افواج کا اپنی اپنی جگہ پر فولاد کی طرح بن جانا بھی صلیبیوں کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ لیکن اس میٹنگ میں صلیبی افواج کا ہرمن نامی ایک انٹیلیجنس کا آفیسر بھی موجود ہے جس نے صلیبیوں کی تاریخ میں مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا تھا۔ یہ نہایت ہی شاطر و چالاک اور ذہین تھا۔ اس نے مسلمان اور صلیبی افواج کی نفسیات پہ بات کرتے ہوئے واضح کیا کہ میری 60 سالہ تجربہ کے ایک عیاشی پسند وجود کبھی بھی زندگی کے میدان میں بہترین سپاہی نہیں بن سکتا، اور خاص کر وہ لوگ جو سیکس میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں، کیونکہ ان کی جسمانی اور روحانی طاقتیں ختم ہو کر رہ جاتی ہیں۔ جیسا کہ میں بات کروں تو مسلمان افواج میں زیادہ تر سپاہی سیکس کی لذت سے ناآشنا ہیں، اور ان میں بعض شادی شدہ بھی ہیں۔ وہ بھی کسی حد تک اس چیز کو آزماتے ہیں۔ تصور کی رعنائیاں اور خوبصورتی نظارے ہمیشہ ان کی پہنچ سے دور ہیں۔ انہیں مذہب کے آگے اور پیچھے کچھ نہیں دکھائی دیتا، لہٰذا ہم اگر ان میں جنسی بھوک کو پیدا کر دیں تو ان کی سوچ اور نظریات کو کمزور کیا جا سکتا ہے۔ اس مشن کی کامیابی کی ایک مثال وہ مسلمان بادشاہ اور وزراء بھی ہیں جو شروع میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ تھے، لیکن ہماری خوبصورت لڑکیوں نے جب انہیں اپنے حسین اداؤں کا اسیر کیا تو تب سے وہ خدا اور رسول کو جانتے ہی نہیں۔ انہیں سلطان ایوبی اپنا سب سے بڑا دشمن نظر آتا ہے۔ اس مسلمان وظیفہ خوروں میں سے وہ جرنیل بھی شامل ہیں جن کی حکمت عملیاں اور بہادریاں میدانوں کے نقشے بدل ڈالا کرتی تھی۔ آج وہ صلیبیوں سے نگاہیں جھکا کر بات کرتے ہیں کیونکہ ہم ان کے اندر عورت اور جنسیات کی روح داخل کر چکے ہیں۔ اگر یہی حربہ پوری مسلمان فوج پر آزمایا جائے تو یقیناً ہم کامیاب ہوں گے، کیونکہ مسلمان نوجوانوں کے لیے یہ ایک بالکل نئی چیز ہوگی اور وہ اس کے لیے جنونی ہو سکتے ہیں۔ ہرمن کے اس خیال پر رونالڈو نے نکتہ اٹھایا۔ اس نے کہا، ہم متحد و نہایت خوبصورت لڑکیاں مسلمان فوج میں داخل کر چکے ہیں۔ اس کام میں ہمیں شدید تہذیب کاری کرنا بھی پڑی تھی، لیکن مسلمان فوج ان حسین لڑکیوں کی طرف دیکھنے کا تکلف ہی نہیں کرتے، اور متحد لڑکیاں مسلمان فوج کا کردار دیکھ صلیبی حمایت چھوڑ چکی ہیں، لہذا تمہارا یہ منصوبہ ناکام ہے۔ ہرمن نے فوری جواز پیش کرتے ہوئے کہا تھا، حضور، جب تک آپ کے اندر کسی چیز کا تصور موجود نہ ہو اس کا ہونا نہ ہونا بےمعنی ہوتا ہے۔ ہمیں مسلم فوج میں جنسی دنیا کا تصور پیدا کرنا ہے، ایسا تصور جو ان کی سوچ کی راہداریوں میں برہنہ عورتوں کو حسین اداؤں کے ساتھ گردش کرتا دکھائے۔ اس کے بعد وہ خود ہماری ثقافت کے حوالے کر دیں گے، کیونکہ یہ ہماری ایجاد ہوگی۔ یہی واحد طریقہ ہے جس سے ہم مسلمانوں کو شکست دے سکتے ہیں۔ رونالڈو ہرمن کی اس بات پر بہت زیادہ سنجیدہ ہو گیا اور سرگوشی بھرے لہجے میں بولا، آخر تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ ہرمن نے نہایت شاطرانہ انداز میں تاریخ کا سب سے بھیانک منصوبہ رونالڈو کے سامنے پیش کر دیا۔ دنیا کے سامنے یہ منصوبہ آرٹ پورنوگرافی کے نام سے سامنے آیا۔ اس منصوبے کے 1 سال بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کو اطلاع ملی کہ فوج کے کچھ نوجوان رات کو غائب پا جاتے ہیں۔ نوجوانوں میں اکثر جنسی گفتگو بھی سنی گئی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس چیز کو اتنا سنجیدہ لیا کہ خود بیس بدل کر ان نوجوانوں کا پیچھا کیا۔ یہاں ایک بات واضح کرتا چلوں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی بذات خود بیس اور آواز بدلنے کے ماہر تھے۔ تاریخ میں متعدد بار ان کی ایک دوسری شخصیت کے روپ میں دشمن کے ساتھ ملاقات کی روایات موجود ہیں، یہاں تک کہ ایک جنگ میں شکست کے بعد صلیبی اعلیٰ افسران کو سلطان کے سامنے پیش کیا گیا۔ سلطان نے ایک افسر سے پوچھا، رات جس شخص سے تم نے کہا تھا میں ایوبی کو اس کی سانس کی مہک سے پہچان سکتا ہوں، بتاؤ وہ کون تھا؟ وہ صلیبی افسر بولا، حضور وہ ایک عربی تاجر تھا جس کی غلط بیانی نے ہمیں آپ کے سامنے لا کھڑا کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی مسکراتے ہوئے کہا، وہ میں خود تھا۔ وہ حیرت زدہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو تکتا رہ گیا۔
دوستوں، فوج کے کچھ نوجوانوں کی پرسرار حرکتوں پر سلطان ایوبی خود ان کے پیچھے گئے تو معلوم ہوا فوجی قیامگاہ سے کچھ فاصلے پر ایک قافلہ رکا ہے جو بظاہر مسلمان ہے، لیکن ان کے پاس فحش تصاویر کے کچھ نمونے موجود ہیں۔ جب سلطان نے وہ تصاویر دیکھی تو دنگ رہ گئے۔ ان میں ایسی مناظر کشی کی گئی تھی کہ کوئی بھی نوجوان سیکس کے لیے جنونی ہو سکتا تھا۔ اسی دوران سلطان صلاح الدین ایوبی کو دمشق اور مصر کے دیگر شہروں سے اطلاعات ملی کہ شہر میں فحش تصویر کے کباہ خانے کھل گئے ہیں جہاں جنسی اشتعال انگیز تصاویر دکھائی جاتی ہیں۔ نوجوانوں کی جنسیات کی باقاعدہ تعلیم دی جاتی ہے۔ ساتھ یہ بھی لکھا تھا کہ مسلمان نوجوان بڑی تیزی سے برائی کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے فوراً اپنی جنگی پیش قدمی روکی اور پورنوگرافی کے اس ناسور کے خلاف محاذ کھولا۔ اس حوالے سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک تاریخی تقریر میں کہا تھا، ہر قوم کی طاقت اس کا اچھا یا برا کردار ہوا کرتا ہے۔ دشمن ہماری اصل طاقت کا اندازہ لگا چکا ہے، اب وہ سامنے کی جنگ کبھی نہیں کرے گا، اس لیے دشمن اب ہماری قوم کی کردار پر حملہ آور ہوا ہے، کیونکہ ضروری نہیں جنگ میدانوں میں ہو، جنگ سوچ اور رویوں کی بھی ہوتی ہے۔ جو قوم اس پر غالب آ جاتی ہے وہ فتح یاب ہو جاتی ہے۔ میرے معزز قائرین، صلیبی انٹیلیجنس افیسر ہرمن ایک نہایت ذہین اور شاطر انسان تھا۔ اگر آپ پوری صلیبی تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ شخص پوری تاریخ میں چھایا ہوا نظر آئے گا۔ صلیبی جب ہمت ہار چکے تھے تو اس شخص نے ان کی جان ڈال دی۔ اسی کے منصوبے پر عمل کرتے ہوئے دنیا کے مشہور مصور اور منظر نگاروں کو منہ مانگی قیمت پر خریدا گیا۔ ان سے ایسی فاحش تصویر کشی کروائی گئی کہ دیکھ کر نظریں ہٹانا مشکل ہو جاتا تھا۔ وہ سیکس جس پر لوگ ایک حد تک توجہ دیتے تھے پھر اسے بے حد سوچنے لگے۔ صلیبی بادشاہوں نے جب اپنے اس منصوبے کو 100% کامیاب ہوتے دیکھا تو اپنی کتابوں میں اس کا تذکرہ بڑی شان سے کیا۔ اگرچہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس زہر کو مارنے کی پوری کوشش کی، لیکن اس مسئلے کا پوری طرح درک نہ ہو سکا، کیونکہ اس زہر کے زیر اثر کو دیکھتے ہوئے حسن بن صبا کے فرقے نے اسے بطور ہتھیار اپنایا۔ صلیبیوں نے اس سے آرٹ گرافی کی نئی جدتوں پر مانگ کی۔ یوں حسن بن صبا کی پہاڑوں میں بنائی ہوئی پرسرار جنت میں ایک اور ہتھیار کا اضافہ ہوا اور اسی دوران سلطان بیت المقدس کی فتح کے بعد چل بسے۔ صلیبی اپنا دم ہم کھو چکے تھے، لیکن ان کا تیار کردہ زہر پورنوگرافی مسلسل فحاشی کے جراثیم پھیلاتا رہا۔ یوں صدیاں بیت گئی، زمانے کے رنگ ڈنگ بدل گئے اور کئی ثقافتیں آئیں اور کئی مٹ گئی۔ آخر 18ویں صدی کا سورج طلوع ہوا۔ یہ وہ صدی ہے جہاں سائنس علم میں انقلاب کی فضا پیدا ہونا شروع ہوئی، نئی جدتوں اور نئی منزلوں روشن ہو رہی تھی۔ 18ویں صدی کے شروع میں پورنوگرافی پر ایک بار پھر نئے انداز میں کام شروع ہوا۔ اس بار پورنوگرافی کے لیے لکڑی کا استعمال ہوا۔ اس کے علاوہ درختوں کو بھی کاٹ چھانٹ کر جنسی عضو کی طرح بنا دیا گیا۔ فرانس میں ہوئے اس تماشے پر لوگوں کا ہجوم لگ گیا۔ لوگ بے پناہ دلچسپی سے لکڑی کے بنے جنسی سامان اور درختوں پر ہوئی زیادتی دیکھنے جوک در جوک آتے۔ اس ووڈ پورنوگرافی پر لوگوں میں جنسی آزادی حالی پیدا ہوئی، لہٰذا لوگوں کی دلچسپی دیکھتے ہوئے امریکہ، فرانس اور لندن میں ووڈ پورنوگرافی کے چھوٹے چھوٹے پورن ہاؤس کھل گئے، جو ایک چھوٹا سا جنگل ہوتا تھا جس میں پورنوگرافی کے فن پارے درختوں پر عیاں ہوتے تھے۔ 1839 میں کیمرہ ایجاد ہوا۔ اس ایجاد نے جہاں سائنس کی دنیا میں ایک بڑا جادو کیا، وہیں یہ بہت جلد پورنوگرافی کا اہم ہتھیار بن گیا۔ 1855 میں پہلی بار اسے پورنوگرافی کے لیے استعمال کیا گیا، لیکن اس پورنوگرافی میں مسئلہ یہ تھا کہ کیمرہ صرف تصویر کی ایک ہی کاپی بناتا تھا، اس تصویر کو بہت زیادہ شیئر نہیں کیا جا سکتا تھا، اس لیے پورنوگرافی کا جن مشکل کا شکار ہو گیا۔ لیکن یہ مسئلہ اس وقت مسئلہ نہ رہا جب 1863 میں پرنٹر ایجاد ہوا۔ اس ایجاد کے ساتھ ہی سیکس تصاویر سے بھرپور پلے کارڈز اور جنسی خاکے لوگوں کے ہاتھ میں آ چکے تھے۔ 1871 میں جنسی تصاویر بلیک اینڈ وائٹ رزلٹ میں پوری شدت کے ساتھ مارکیٹ میں آ چکی تھی۔ ان مارکیٹوں میں فرانس کی مارکیٹ سب سے آگے رہی۔ دوستوں، 1876 ویڈیو کیمرہ ٹیکنالوجی منظر عام پر آئی۔ اس ٹیکنالوجی میں ویڈیو کیمرہ 1 منٹ میں 60 تصاویر کو کیپچر کرتا تھا، پھر ان تصویر کو چرخا نماش مشین پر ایک بڑے رول بنڈل کی صورت چڑھایا جاتا تھا، پھر اس چرخے کو ہاتھ سے چلایا جاتا تھا۔ اسے تصویر تیزی سے گھومتی تھی، مانو ایسا لگتا تھا جیسے ویڈیو پلے ہو رہی ہو۔ اسی طریقے عمل کو آگے چل کر ٹی وی ٹیکنالوجی میں استعمال کیا گیا۔ آج جو ہم حرکت کرتی اور زندہ محسوس ہوتی ویڈیوز دیکھتے ہیں، دراصل یہ ہزاروں تصویروں کا مجموعہ ہوتی ہے جو اسی تیزی اور صفائی سے پلے ہوتی ہے کہ ہمیں تصویر حرکت کرتی نظر آتی ہے۔ ویڈیو ٹیکنالوجی کے وجود میں آتے ہی یورپی ممالک میں فلم ساز انڈسٹری کا ابتدائی ڈھانچہ چننا شروع ہوا۔ اس کے ساتھ ہی تاریخ میں پہلی بار باقاعدہ پورن انڈسٹری کا آغاز ہوا۔ پہلی پورن فلم 1895 میں ریلیز ہوئی۔ اسے لو ویئر برادرز انڈسٹری نے پہلی بار عوامی نمائش کے لیے فرانس میں پیش کیا۔ اس کے ڈائریکٹر مسٹر البرٹ کرنچز پہلی پورن فلم 16 منٹ کی تھی جس میں ایک عورت کو برہنہ انداز میں ہوشربا ادائیں دکھاتے ہوئے پیش کیا گیا۔ یہ فلم نہایت منافع بخش ریکارڈ کے ساتھ مقبول ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی سیکس کی خواہش ضرورت سے بڑھ کر جنون میں بدل گئی۔ یورپ کے گلی کوچوں میں لوگ بیہودہ مذاق اور چھیڑ خوانی کرنے لگے، پھر یہی چیز آگے چل کر یورپی ثقافت کا حصہ بن گئی۔
19ویں صدی کے آغاز میں کیمرہ ٹیکنالوجی میں مزید بہتری آئی، منظر پہلے سے زیادہ صاف اور معیاری ریکارڈ ہونے لگے۔ اس کے ساتھ ہی فرانس اور دیگر یورپی ممالک نے سرکاری سطح پر پورن تھیٹر کھول دیے، جہاں پورن اداکاروں کی پیداوار کا سلسلہ شروع ہوا۔ 1920 تک یورپی تہذیب پورنوگرافی کے اس زہر میں ڈوب چکی تھی۔ عوام سرعام سڑکوں پر بیڈ روم بنائے اپنا شوق پورا کرنے لگی، ساحل سمندر عیاشی کے اڈے بن گئے، میاں بیوی ایک دوسرے کی ذمہ داریوں سے بھاگنے لگے۔ 1970 میں پورنوگرافی کا زہر برصغیر میں داخل کرنے کی کوشش کی گئی۔ پہلے یہ صرف تصاویر پر مشتمل تھا۔ اسے ویڈیو دکھانے کے لیے پوری کمپنی نے پاکستان اور بھارت میں پورن سینما کی اجازت چاہی۔ اس کے جواب میں صرف انکار ہی نہیں کیا گیا بلکہ پورنوگرافی کا باقاعدہ ایک جرم قرار دیا گیا۔ لیکن آہستہ آہستہ بہت سے اور طریقوں سے یہ ہتھیار ہمارے خلاف پھر سے استعمال ہونے لگی۔ کب، کیسے اور کس طرح، اس پر پھر روشنی ڈالیں گے۔ آپ ہمارے اور آپ کے لیے سوچنے کا وقت ہے کہ جس چیز کی شروعات ہی ہماری اور آپ کی تباہی کے لیے ہوئی ہو تو اس کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھائیں۔ جس کی شروعات ہی اسلام اور اسلامی تشیع کی بربادی کے لیے کی گئی ہو تو اس کے خلاف آواز کیوں نہ اٹھائی جائے۔ جس چیز کی شروعات ہی ہمیں ہر میدان میں کمزور کرنے کے لیے کی گئی ہو تو اس کے خلاف آواز کیوں نہ اٹھائی جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ذہنی اور روحانی طور پر ایک کمزور جسم کبھی غزوہ ہند لڑنے کا اہل نہیں ہو سکتا۔ آئیے مل کر جتنا ہو سکے اس کے خلاف آواز اٹھائیں، کیونکہ یہ ہمارا اور صرف آپ کا مسئلہ نہیں بلکہ پورے قوم اور ملک کا مسئلہ ہے۔